پاکستان چین کا Z10 حاصل کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیسے پاکستان ایویشن کے ہیلی کاپٹر فلیٹ پرانی ہو رہی تھی، پاکستان اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، کس کس سے ڈیل ہوئی اور وہ ڈیل کیسے ختم ہوئی، اور کیسے پھر آخرکار پاکستان نے Z10 چین کا ہیلی کاپٹر چوز کیا، لیکن اپنی شرائط پر اپنے ڈیمانڈ کے مطابق اس میں چین سے تبدیلیاں کروائیں۔ چین کے اس ہیلی کاپٹر کو امریکہ کے اپاچے ہیلی کاپٹر کا کمپیٹیٹر کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے پاس اس ہیلی کاپٹر کی موجودگی اس امکان کو بڑھا دیتی ہے کہ مستقبل کی کسی لڑائی میں اس ہیلی کاپٹر کا آمنا سامنا اپاچے ہیلی کاپٹر سے ہوگا، یا کسی ممکنہ لڑائی میں اس ہیلی کاپٹر کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع ملے گا، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی اپاچے ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ اسی تناظر میں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چین نے یہ ہیلی کاپٹر کیسے بنایا، اور اس میں اور اپاچے میں کیا کچھ خاص ہے، کیا کچھ سیم ہے اور کیا کچھ بہتر ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ Z10 کی تاریخ کا آغاز 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہوا، جب چین نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسی مشین کی ضرورت محسوس کی جو امریکی اپاچے جیسے ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے۔ اس وقت چین کی فضائیہ اور زمینی افواج کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جو جدید جنگی حالات میں دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو مؤثر طریقے سے تباہ کر سکے۔ اس پس منظر میں پیپلز لبریشن آرمی نے ایک مقامی ڈیزائن اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز کیا جو بعد میں Z10 کے نام سے مشہور ہوا۔ Z10 کے ڈیزائن اور ترقی کا عمل کافی پیچیدہ تھا، کیونکہ چین اس وقت ایسی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں رکھتا تھا جو مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کے پاس تھی۔ ابتدائی طور پر چین نے روس سے تعاون کی کوشش کی، کیونکہ روس کے ساتھ اس کے دفاعی تعلقات اس وقت مضبوط تھے۔ روس کے Mi-24 اور Ka-50 جیسے ہیلی کاپٹروں سے متاثر ہو کر چینی ماہرین نے اپنے ڈیزائن میں کچھ عناصر شامل کرنے کا ارادہ کیا، تاہم 1990 کی دہائی کے مڈ میں روس کے ساتھ معاہدوں میں مشکلات پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے چین نے خود مختار طور پر اس منصوبے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیولپمنٹ کے دوران Z10 کے لیے متعدد پروٹوٹائپس تیار کیے گئے۔ ابتدائی پروٹوٹائپ 1997 میں مکمل ہوا، لیکن اس کی جانچ کے دوران کئی تکنیکی مسائل سامنے آئے، جن میں انجن کی کارکردگی اور اسلحے کے نظام کی ہم آہنگی شامل تھی۔ چینی کمپنیوں، خاص طور پر چینگدو ایئرکرافٹ انڈسٹری کارپوریشن اور ہاربن ایویشن انڈسٹری گروپ نے اس منصوبے پر کام کیا۔ 2003 میں Z10 کے پہلے پروٹوٹائپ نے اپنی پہلی پرواز کی، لیکن اس وقت تک اس کے ڈیزائن میں بہتری لانے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد چین نے کینیڈا سے ٹربو شافٹ انجن حاصل کیا جو Z10 کی طاقت کا بنیادی ذریعہ بنا، تاہم بعد میں چین نے اپنے مقامی طور پر تیار کردہ WZ9 انجن کو شامل کیا جو اس کی خود کفالت کی علامت بنی۔ Z10 کی حتمی پیداوار 2010 میں شروع ہوئی اور اسے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے لیے سرکاری طور پر متعارف کرایا گیا۔ اس کی تیاری کے عمل میں تقریباً 2 دہائیوں کا عرصہ لگا، جس کی وجہ تکنیکی پیچیدگیاں اور عالمی پابندیاں تھیں جو چین کو جدید ٹیکنالوجی کی درآمد پر عائد کی گئی تھی۔ اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور الیکٹرانکس کا بیشتر حصہ مقامی طور پر تیار کیا گیا، لیکن کچھ اجزاء جیسے کہ آپٹیکل سسٹم اور حساس آلات مغربی یا روس سے متاثر تھے۔ اگر ہم Z10 اور اپاچے ہیلی کاپٹر کا موازنہ کریں تو دونوں ہی اٹیک ہیلی کاپٹروں کی درجہ بندی میں آتے ہیں جو زمینی اہداف، خاص طور پر ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اپاچے جو بوئنگ کمپنی اور میکڈونلڈ ڈگلس نے تیار کیا 1970 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا، اور اس کی پہلی پرواز 1975 میں ہوئی۔ اسے امریکی آرمی کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور اس کا تازہ ترین ورژن AH-64E اپاچے گارڈین ہے جو اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ دونوں ہیلی کاپٹروں کا بنیادی مقصد زمینی فوج کے لیے ہوائی مدد فراہم کرنا ہے، لیکن ان کی صلاحیتیں، ڈیزائن اور تیاری کے طریقوں میں نمایاں فرق موجود ہے۔ Z10 کے وزن کی حد تقریباً 7,000 سے 13,000 کلوگرام کے درمیان ہے، جبکہ اپاچے کا وزن 5,000 سے 10,000 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ Z10 اپاچے سے قدرے بھاری ہے، جو اس کی بڑی اسلحہ بردار صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ رفتار کے لحاظ سے Z10 کی زیادہ سے زیادہ رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اپاچے کی رفتار 293 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جو دونوں کو یکساں طور پر تیز قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اپاچے کی پرواز کی حد 480 کلومیٹر ہے، جبکہ Z10 کی 800 کلومیٹر تک ہے، جو Z10 کو طویل مشنز کے لیے زیادہ موزوں بناتی ہے۔ اسلحے کے نظام کے حوالے سے Z10 میں 30 ملی میٹر خود کار توپ، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل جیسے کہ HJ-10 اور راکٹ لانچرز شامل ہیں۔ اس کی اسلحہ بردار صلاحیت 1500 کلوگرام تک ہے۔ دوسری طرف اگر اپاچے کی بات کی جائے تو اپاچے میں 30 ملی میٹر M230 چین گن، ہیل فائر میزائلز اور ہائیڈرا 70 راکٹس شامل ہیں، جن کی مجموعی اٹھانے کی صلاحیت
1200 کلو گرام ہے۔ دونوں ہیلی کاپٹرز میں اینٹی ٹینک صلاحیت موجود ہے، لیکن اپاچے کے ہیل فائر میزائل زیادہ درست اور طویل فاصلے تک مہلک سمجھے جاتے ہیں، جبکہ Z10 کے HJ10 میزائل ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں اور عملی میدان میں ان کی کارکردگی کا مکمل جائزہ نہیں لیا جا سکا۔ ڈیزائن کے لحاظ سے Z10 اور اپاچے میں کچھ مماثلتیں بھی نظر آتی ہیں۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں سرچ اینڈ ٹارگیٹنگ ریڈار سسٹم نصب ہے، جو انہیں رات کے اندھیرے اور خراب موسم میں بھی کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ Z10 کے سامنے نصب ریڈار اور اپاچے کا لانگ بو ریڈار دونوں ہی زمینی اہداف کو پتہ لگانے اور لڑائی کے دوران درست نشانہ لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں میں دفاعی الیکٹرانک جوابی کارروائی یعنی کہ ECM سسٹم موجود ہے، جو دشمن کے ریڈار اور میزائل سسٹم سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پائلٹ کی حفاظت کے لیے بھی دونوں میں مماثلتیں دیکھی گئی ہیں۔ Z10 میں بختر بند کاکپٹ اور اینٹی میزائل وارننگ سسٹم شامل ہے، جبکہ اپاچے میں بھی بختر بند کاکپٹ ہے۔ دونوں ہیلی کاپٹرز کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ گولیوں اور چھوٹے ہتھیاروں کے حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ دونوں میں ٹوئن انجن ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے، جو انہیں ایک انجن کی ناکامی کی صورت میں بھی پرواز جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم کچھ اختلافات بھی نمایاں ہیں۔ اپاچے کی بہتر ایویونکس اور سافٹ ویئر سسٹم اسے Z10 سے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ امریکی ٹیکنالوجی میں برسوں کی تحقیق اور تجربات شامل ہیں۔ اپاچے میں نصب ٹارگیٹنگ سسٹم Z10 کے مقابلے میں زیادہ درست اور قابل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ اپاچے کو مختلف موسموں اور حالات میں عملی طور پر آزمایا گیا ہے، جیسے کہ عراق اور افغانستان میں، جبکہ Z10 ابھی تک کسی محدود تنازعات میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ Z10 کی تیاری میں چین کو کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر چین کو انجن کی ٹیکنالوجی کی کمی کا بھی سامنا تھا، جس کی وجہ سے اسے کینیڈا سے درآمد کردہ PT6C67C انجن استعمال کرنا پڑا۔ تاہم بعد میں مقامی طور پر WZ9 انجن تیار کیا گیا، جو کہ 1600 سے 2000 ہارس پاور کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کو ویپن سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں بھی وقت لگا، کیونکہ چین کو گائیڈڈ میزائلز کی ٹیکنالوجی کو اپنے طور پر ڈھالنا پڑا۔ اس کی تیاری کے دوران چینی ماہرین نے روس، یورپ اور امریکہ سے متاثر ہو کر اپنا منفرد انداز بنایا۔ Z10 کی تاریخ میں ایک اہم موڑ 2012 میں آیا، جب اسے بڑے پیمانے پر پیپلز لبریشن آرمی میں شامل کیا گیا۔ اس کی پیداوار کا سالانہ ہدف 20 سے 30 یونٹس رکھا گیا، جو اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے Z10 کو برآمد کرنے کی کوشش کی اور پاکستان جیسے اتحادی ممالک کو دے رہا ہے، بلکہ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جو چین کا Z10 اپنی فلیٹ میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ Z10 اور اپاچے کے درمیان ایک اور مماثلت ان کے الیکٹرانک جنگ کے نظام میں ہے۔ Z10 میں نصب جیمرز اور اپاچے کے AN/APR-48A سسٹم دونوں ہی دشمن کے ریڈارز کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ہیلی کاپٹروں میں انفراریڈ سگنیچر کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جو انہیں دشمن کے حرارتی میزائلوں سے بچاتے ہیں۔ تاہم اپاچے کا سسٹم زیادہ ترقی یافتہ ہے، جو اسے Z10 سے آگے رکھتا ہے۔ Z10 کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے چین نے حالیہ برسوں میں اس کے نئے ورژنز تیار کیے ہیں، جیسے کہ Z10ME، جو کہ پاکستان کو مل رہا ہے، جو بہتر انجن اور اسلحے سے لیس ہے۔ اس نئے ورژن میں جدید آپٹیکل سسٹم اور بہتر مواصلاتی آلات شامل کیے گئے ہیں، جو اسے اپاچے کے مقابلے میں صحیح معنوں میں مسابقت دیتے ہیں۔ تاہم Z10 ابھی بھی اپاچے کی طرح عملی تجربے سے محروم ہے، اور اگر کبھی آپریشن بنیان مرصوص جیسا کوئی آپریشن شروع ہوا تو انشاءاللہ Z10 اپنی کارکردگی ضرور دکھائے گا اور عملی تجربہ حاصل کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ Z10 اور اپاچے